چلو سب اپنے موبائل جلدی جلدی ٹیبل پر رکھو، بغیر کسی چالاکی کے ساتھ ایک نقاب پوش بولا۔ دوسرا کمروں کی طرف گیا اور پوری جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ کچن میں موجود ہنسامہ کو بھی لے کر لان میں آ گیا۔ جب سب اپنے موبائل نکال چکے تھے، اتنے میں ہیزر اور حور بھی لان کی طرف آئے اور لان کا منظر دیکھتے ہی جہاں ہیزر حیرت میں مبتلا ہوا، وہی حور کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئی۔ ان تینوں میں سے ایک حور اور ہیزر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم آگے بڑھانے پر حور بے ساختہ ہیزر کے پیچھے چھپنے کے انداز میں کھڑی ہوئی۔ اس عمل سے نقاب پوش، جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اب ان آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ حور کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور آگے قدم بڑھاتا ہوا وہ ہیزر کے سامنے آیا۔ نظریں مسلسل حور پر تھی۔ موبائل دو ہاتھ میں پسٹل لیے اس نے ہیزر کو دیکھ کر غرا کر کہا۔ ہیزر نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ موبائل، اس نے اب حور کو مخاطب کر کے کہا، میرے پاس نہیں ہے۔ حور نے ڈرتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ نقاب پوش نے پسٹل والے ہاتھ سے ان دونوں کو باقی لوگوں کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ حور وہاں پہنچتے ہی اسما سے لپٹ گئی۔ باقی سب کو ان تینوں نے کرسیوں پر بٹھا دیا اور سب کے موبائل فون بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ دیکھو، تم لوگوں کو جو کچھ بھی چاہیے وہ تم لوگ لے لو، لیکن پلیز ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ظفر مراد نے موقع محل دیکھا، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرام سے گویا ہوئے، جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ تو ہم لے کر ہی لیں گے، کیسے بھی، اور کوآپریٹ تو اب تمہارے اچھے بھی کریں گے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ ان میں سے ایک ظفر مراد کے قریب آ کر بولا۔ ظفر مراد نے اپنا والیٹ نکال کر آگے بڑھایا۔ کیا چونی چور سمجھا ہوا ہے، اور یہ کیا مسجد کا چندہ دے رہے ہو؟ اس نقاب پوش نے والیٹ دور اچھالتے ہوئے کہا۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ ظفر مراد نے ضبط کرتے ہوئے بولا۔ یہ کی ہے نا اب کام کی بات، چیک بک نکالو جلدی۔ اس نقاب پوش نے اپنی جیکٹ سے کاغذ اور پین نکالتے ہوئے چیک بک ظفر مراد کے ہاتھ سے لے لی۔ سگنیچر کرو اس پر۔ اس نقاب پوش نے پیپر اور پین ظفر مراد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ کیا ہے ان پیپر میں؟ ظفر مراد نے پوچھا۔ سوال نہیں، سائن کرو جلدی، تیز لہجے میں کہتے ہوئے پسٹل ظفر مراد کے سر پر تان لی۔ کیا کر رہے ہیں ظفر؟ سائن کر دینا جلدی، فاطمہ خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ظفر مراد پیپرز پڑھنے لگے۔ وہ کوئی قانونی لیگل نوٹس تھا جس میں لکھا ہوا تھا، میں ظفر مراد اپنی مرضی سے اپنے ہوش و حواس میں بغیر کسی دباؤ کے اپنے مرحوم دوست ساجد شاہ کی پراپرٹی کا حصہ، جو کہ میرے پاس اس کی امانت تھا، رقم کی صورت میں اس کے بیٹے شاہ زین کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر ظفر مراد کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ انہیں ایک لمحہ نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ ان کے سامنے کھڑا یہ نقاب پوش کون ہے، تو وہ صرف اتنا بول سکے، ہاں میں۔ زین نے اپنا نقاب اتارا۔ اس کی پشت سب لوگوں کی طرف تھی۔ نقاب اترنے سے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جلدی سائن کرو۔ پسٹل ابھی بھی ظفر مراد کے ماتھے پر تھی۔ ساری خواتین سمیت ماں حمرضہ اور حور خوف سے رو رہی تھی، کیونکہ بلال اور اشار کی پسٹل کا رخ ان سب کی طرف تھا۔ جبکہ زین نے پسٹل ظفر مراد کے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مرے مرے ہاتھوں سے سگنیچر کر دیے۔ زین نے ظفر مراد کے ہاتھوں سے پیپر لے کر ایک نظر پیپرز پر ڈالی اور چیک بک ظفر مراد کے آگے کی اور سائن کا اشارہ کیا۔ اب زین کا چہرہ باقی سب لوگوں کی طرف تھا۔ جہاں ہیزر اس کا چہرہ دیکھ کر چونکا، وہی حور کے سارے جسم کا خون ہوش ہو گیا۔ وہ باقاعدہ کپکپانے لگی۔ وہ تو اسے بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد اس نے سوچا تھا، چلو اس گھٹیا شخص سے تو جان چھٹی، جو اس کو نہ جانے کیوں ڈراتا تھا، مگر یہ کیا، آج وہ پھر سے اس کے سامنے تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اب کہ زین کی بھی نظر حور کے اوپر پڑی، اس کو دیکھ کر زین کو غصہ آنے لگا۔ کتنے مزے سے وہ پول والی سائڈ پر ہیزر کے ساتھ اکیلی تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود، اور جب وہ اس کی طرف بڑھا تھا تو وہ کس طرح ہیزر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یہ چیز زین کو اور سلگا گئی۔ دوبارہ ظفر مراد کی طرف مڑا اور بولا، یہ چیک پر تم نے کس حساب سے رقم لکھی ہے؟ زین نے ظفر مراد سے پوچھا۔ اتنی ساری رقم کا بندوبست میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا، باقی کی رقم ارینج کرنے میں مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اب بھی ارینج نہیں ہوگا۔ اب زین کی پسٹل کا رخ ہیزر کے اوپر تھا۔ کیا کر رہے ہیں ظفر؟ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں آپ انہیں دے دے، فاطمہ نے باقاعدہ روتے ہوئے بولی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ میں نے اس چیک میں لکھ دی ہے، باقی رقم ارینج کرنے کے لیے مجھے پورا 1 دن لگے گا، مجھے پلیز 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں تمہاری ساری رقم دے دوں گا۔ اب کہ ظفر مراد بہت بے بسی سے بولے، کیونکہ پسٹل ان کے بیٹے کے اوپر تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 24 گھنٹے تک تمہارے اور تمہاری فیملی کے مہمان ہیں، یعنی ہم 24 گھنٹے اسی فارم ہاؤس میں رہیں گے، تمہاری فیملی اور تمہارے ساتھ۔ اگر کسی نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے جائے گا، یاد رہے۔ زین نے سب کو باور کرایا۔ سب اسی جگہ پر رہیں گے،
کوئی کہیں نہیں جائے گا، تم جا کر رات کا کھانا بناؤ اور بلال تم اس کے ساتھ جاؤ۔ اشغر نے پہلے سب کو وان کیا، پھر ہنسامہ سے رات کا کھانا بنانے کے لیے بولا اور بلال کو اس کے ساتھ کچن بھیج دیا تاکہ ہنسامہ کوئی ہوشیاری نہ دکھا سکے۔ خود اشغر اور زین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ سب لوگ لان میں ہی ان کے سامنے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات ہونے کی وجہ سے اب سردی بڑھ رہی تھی۔ اتفاق سے حور اپنا سویٹر بس میں چوڑائی تھی اور اسما کی شال بھی بس میں ہی تھی۔ اسما کو سردی لگ رہی تھی اور بار بار کھانسی ہو رہی تھی کیونکہ ان کو پہلے ہی فلو ہو رہا تھا۔ اب سردی لگنے کی وجہ سے مزید طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ چچی کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حضر نے کھانستی ہوئی اسما سے پوچھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے، ماما کی شال بس میں ہے، حور نے پریشانی سے حضر کو بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں، حضر اٹھتے ہوئے بولا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شال بس میں ہے، وہ لینے جانا ہے، حضر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اشغر نے حضر کو بولا۔ حضر اپنے جبڑے بینچ کر بیٹھ گیا۔ جاؤ تم شال لے کر آؤ بس سے، اشغر نے حور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کامتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اٹھی اور بس کی طرف جانے لگی۔ بس میں پہنچی تو آخری والی سیٹ پر اس کا سویٹر اور شال دونوں رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں چیزیں لے کر جیسے ہی پلٹی، وہ حور کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ دونوں چیزیں حور کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ آنکھوں میں سنجیدگی کا تاثر لیے حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر بس کے شیشے پر رکھ دیا اور جانے کا راستہ بند کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ خوف کے مارے حور کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ حور نے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے دوسرا ہاتھ بھی بس کے شیشے پر رکھ دیا۔ دونوں ہاتھ بس پر رکھنے سے ایسا لگ رہا تھا حور پوری کی پوری اس کی باہوں کے حصار میں آ گئی ہو، مگر حور کی کمر بس ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب حور کو اپنا دل روکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مزید حور کے قریب آیا اور اپنی پسٹل سے اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹیں پیچھے کرنے لگا۔ حور بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرے 2 بار منع کرنے کے باوجود تم مجھے پھر اس کے ساتھ دکھی ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دوں؟ وہ پسٹل اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا نیچے توڑی تک لایا، پر پسٹل سے توڑی اونچی تھی۔ ایسا کرنے سے حور کا چہرہ اونچا ہوا اور مزید زین کے چہرے کے قریب آ گیا۔ حور اپنی پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ سردی کے موسم میں بھی حور کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ معافی تو بالکل نہیں ملنے والی، جب سزا ملے گی تبھی تم دوبارہ غلطی کرنے سے باز رہو گی نا، وہ نرم لہجے میں مسلسل حور کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب پسٹل توڑی سے نیچے گردن پر آ گئی تھی۔ گردن سے مزید پسٹل نیچے ہوئی۔ حور نے بے ساختہ پسٹل کو پکڑا۔ پلیز، وہ اتنا ہی کہہ سکی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ زین نے پسٹل نیچے کی اور خود بھی تھوڑا سائڈ پر ہو گیا۔ آنسو صاف کرو، سویٹر پہن کر نیچے آؤ جلدی۔ حور جب آنسو صاف کر کے واپس لان آئی تو ہنسامہ کھانا اور برتن لا رہا تھا۔ حور نے اسما کے پاس بیٹھ کر شال انہیں تھمائی۔ حور کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ حضر حور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ حور کی نظریں بے ساختہ زین کے اوپر گئی۔ زین اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے نظریں چرا لی اور حضر کی بات پر سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کھانا ٹینشن زدہ ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھی مگر خوف کی وجہ سے پانی کی بوتل اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، کیونکہ پانی کی بوتل اشغر، بلال اور زین کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ زین کی نظر حور پر پڑی۔ تیز مرچوں سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زین نے پانی کا گلاس اور بوتل اٹھا کر حور کی طرف بڑھا دی۔ رات ہونے کی وجہ سے سردی کافی بڑھ گئی تھی جس کے باعث سب ایک بڑے ہال نما کمرے میں جمع ہو گئے۔ وہی اپنے اپنے بستروں پر بلینکٹ لے کر بیٹھ گئے۔ نیند تو اس رات کسی کو نہیں آنی تھی۔ سب نے وہ رات سوتے جاگتے گزاری۔ صبح ہوئی تو نیند میں بھی حور کو مسلسل کسی کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ حور نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہیں سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر گئی۔ وہ کرسی پر لیٹے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے، اسموکنگ کرتے ہوئے مسلسل نیم آنکھوں سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ حور اٹھ کر بیٹھ گئی اور شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ حضر کو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو مسلسل حور کو دیکھنے جا رہا تھا۔ حضر مسلسل ضبط کر رہا تھا، اگر تم نے اپنا دیکھنے کا شغل بند نہیں کیا تو بیچاری کوئی یہی بے ہوش ہو جانا ہے۔ اشغر کے بولنے پر زین نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر اشغر کو گھورا اور سگریٹ جوتے سے مسل کر باہر چلا گیا۔ چلو باقی سب بھی اٹھو اور جلدی سے لان میں آؤ، اشغر نے باقی سب لوگوں کو باہر آنے کا بولا۔ لان میں ہلکی ہلکی دھوپ تھی۔ وہی سب نے ناشتہ کیا۔ بلال تم یہ چیک لے کر جاؤ اور رقم لے کر آؤ۔ اشغر اور زین وہی تھے۔ زین نے ظفر مراد کا موبائل دیا، باقی کی رقم کے انتظام کے لیے کہا تو حور کو اچانک یاد آیا اس کا موبائل تو اس کے بیگ میں ہی ہے، اگر کسی طرح پولیس، مگر زین کو دیکھ کر اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ مگر پھر تھوڑی دیر بعد یہ سوچ دماغ میں آئی، شاید اس طرح سے ہم لوگ بچ جائیں، بس حور توڑی سے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے۔
اس نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں سمجھایا۔ ہمت کر کے وہ واش روم کا کہہ کر روم میں گئی۔ اس کا بیگ سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے پردی سے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے سویٹر کی جیب میں چھپا لیا۔ واش روم بھی اسی روم میں تھا۔ حور واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک زین اندر روم میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر حور کا چہرہ پک ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی حور؟ زین نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ میں واش روم۔ خوف کے مارے حور کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زین چلتا ہوا حور کے قریب آیا۔ کیا چھپایا ہے تم نے بھی؟ زین مزید فاصلہ کم کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ نہیں۔ وہ گردن نپی میں ہلاتے ہوئے ہکلائی۔ زین نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھاما اور ایک جھٹکے سے موڑ کر حور کا منہ دیوار کی طرف کر دیا۔ حور کی گھٹی چیخ نکل گئی۔ آواز نہیں، بالکل، جلدی سے بتاؤ کیا چھپایا ہے؟ زین نے پسٹل حور کی کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ سچ بتا دیتی تو یقیناً وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا، اس لیے وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ اس وقت وہ کوسا جب اس نے کال کرنے کا سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں بتاؤ گی، یعنی تم چاہتی ہو کہ میں خود تمہاری تلاشی لوں؟ زین اپنے ہونٹ حور کے کان کے قریب کرتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ نہیں پلیز۔ زین کی بات سن کر حور کی بند آنکھیں پوری طرح کھل گئی اور پلٹتے ہوئے اس نے سویٹر کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکال کر زین کی طرف بڑھایا، کہیں وہ سچی میں اس کی تلاشی ہی نہ لے لے۔ آئی ایم سوری۔ حور نے شرمندگی اور خوف سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ بار بار غلطی کرتی ہو اور پھر معافی مانگتی ہو، یہ ٹھیک بات تو نہیں ہے نا حور؟ زین نے موبائل کا ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھامتے ہوئے کہا۔ آئی پرامس، میں واقعہ آئندہ کچھ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے منت سماجت پر اتر آئی۔ رو نہیں، اس طرح انٹرسٹ اور بڑھے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حضر کی آواز پر دونوں چونکے۔ زین نے مڑ کر دیکھا، حضر سامنے ہی کھڑا تھا۔ حور کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ حضر حور کا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو کہ ابھی بھی زین کے ہاتھ میں تھا۔ دور رہو اس سے، یہ میری ہونے والی منگیتر ہے، حضر نے بنا خوف کے زین سے کہا اور اس کا ہاتھ زین سے چھڑا کر حور کو کمرے سے لے گیا۔ زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اگلے ہی لمحے زین نے بلال کو کال ملائی۔ ہاں یار، ہو گیا تمہارا کام، بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، کال ریسیو کرتے ہوئے بلال نے کہا۔ ساتھ میں نے کہا ہاں کو بھی لیتے ہوئے آؤ بلال، زین نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کس لیے میرے بھائی؟ بلال نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھورا جیسے وہ موبائل نہیں زین ہو۔ آف کورس، نکاح کے لیے یار۔ زین نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور باہر آ گیا۔ فضا میں فائر کی آواز گونجی، خوف سے سب خواتین کی چیخیں نکل گئی۔ اشار نے بھی چونک کر زین کو دیکھا۔ زین نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا اور بلند آواز میں کہا، اگر کسی نے بھی میری بات سے انکار کیا تو اگلی گولی اس کی کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ زین حور کی طرف موڑا۔ اور تم نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، بہت شوق ہے نا تمہیں منگنی کا؟ اب منگنی نہیں، ڈائریکٹ نکاح ہوگا، زین نے حور کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہاں باقی سب کو سانپ سونگ گیا۔ اشار بھی حیران ہوا، یہ کیا سین ہے باس، پلاننگ میں یہ کب شامل تھا؟ اشار نے ہلکی آواز میں کہا۔ ابھی بلال آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا، زین بولا۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے یہاں پر اور کس سے؟ ظفر مراد نے ناسمجھی کے عالم میں زین سے پوچھا۔ تمہاری بھتیجی کا نکاح ہو رہا ہے، تمہارے بیٹے سے نہیں بلکہ مجھ سے، زین نے سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سب سے پہلے حضر کو ہوش آیا۔ کیا فضول بکواس ہے یہ؟ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ لے کر جاؤ یہاں سے، بنا خوف کے حضر نے تیز آواز میں کہا۔ مجھے جس چیز سے مطلب ہوگا وہ میں لے کر جاؤں گا، اگر ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ زین کو حضر کا مداخلت کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، تم اپنی حد سے نکل رہے ہو۔ حضر نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا، او ہیرو، بہت ہو گئے ڈائیلاگ، جا کر کرسی پر بیٹھو جلدی۔ اب کیا؟ اشار بولا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، حضر غصے سے چیخا۔ زین نے پسٹل اس کے ماتھے پر تان لی، وہیں اس کی آواز کو بریک لگا۔ مجھے تمہیں مارنے میں نہ ہی خوف محسوس ہوگا اور نہ ہی افسوس، اگر زندگی چاہتے ہو تو شرافت سے چپ کر بیٹھ جاؤ۔ زین اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن دمکانا ضروری تھا۔ ابھی زین اور بھی کچھ بولتا لیکن فاطمہ بیچ میں آ گئی۔ یہ کچھ نہیں بولے گا، پلیز اس کے اوپر سے پسٹل ہٹا لو، وہ حضر کو کہتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ آہستہ سے بولی، اگر تمہیں اپنی فیملی کی عزت اور جان عزیز ہے، خدا کا واسطہ ہے خاموش رہو، یہ خطرناک لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، یہ جان لینے سے ڈرتے نہیں اور ہم بڑھاپے میں کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر امی وہ شخص حور کے ساتھ۔ بس حضر، میں نے کہہ دیا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کو یا تمہیں خود کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فاطمہ نے حضر کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کی۔ بھابھی پلیز ایسے نہیں کہیے، کوئی تو بچاؤ میری حور کو، آسماں نے روتے ہوئے کہا۔ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو سب جان سے جائیں گے اور وہ صرف نکاح کا کہہ رہا ہے، اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لیں گے۔ سارا نے بھی نرم لہجے میں اسماء کو سمجھانے کی کوشش کی۔
جبکہ روتے ہوئے آسماں یہ سوچنے لگی، حور کی جگہ اگر ماں ہم ہوتی تو کیا سارا تب بھی یہی کرتی؟ ان سب کے درمیان ایک حور تھی، اس تمام عرصے میں پتھر کی طرح بت بنی کڑی رہی۔ کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے خود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔